آپ کو اس میں مل جائے. کسی نے کہا جنازے کو قبرستان لے جاتے جو اس پہ سبز رنگ یا کالے رنگ یا لال رنگ کا چادریں ڈالی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے حدیث کے مطابق؟ جنازے کے اوپر چادریں ڈالنے کا یہ کوئی طریقہ سنت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تدفین کے لیے قبر پہ کیسا لے جایا جاتا ہے میں بتاتا ہوں. جس چارپائی پر انسان کا انتقال ہوتا اس چارپائی کو اٹھا کے لے کے چل جاتے تھے قبرستان تک. جو آدمی جو بستر پہ، اگر چارپائی پہ وہ نہیں انتقال ہوا، نیچے ہوا، تو گھر میں جو چارپائی ہوتی، چارپائی سمجھتے نا، پلنگ ہوتا تھا، اس پلنگ پہ ڈالتے تھے اور اٹھا کے لے کے چل جاتے تھے قبرستان تک، لا کے رکھ دیتے تھے. یہ تھا طریقہ. ٹھیک. فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال سے پہلے انہوں نے ایک جو ہے اپنی ایک لونڈی تھی اس سے بات کی اور کہا یہ کیسا ہے، بلکہ ایک روایت میں ایک سہیلی تھی ان سے بات کی اور کہا مجھے عربوں کے اس دفنانے کے طریقے پہ تھوڑا سا شرم آتی ہے، تھوڑی حیا آتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ تختے پر چٹ لٹا دیتے ہیں میت کو اور 4 لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرے کفن کو لوگ دیکھیں گے. پھر تو اس سہیلی نے کہا کہ جب میں ہجرت کر کے حبش گئی تھی ابیسینیا پہلی ہجرت میں، تو میں نے دیکھا یہ حبشی لوگ کیا کرتے ہیں، عیسائی، یہ اپنی میت کو تختے پہ ڈالنے کے بعد ایسے کھڑے تختے بھی اٹکا دیتے ہیں جس سے میت اندر چھپ جاتی ہے. تو حضرت فاطمہ نے کہا یہ طریقہ بڑا اچھا ہے، اور وصیت کی تھی جب میں مروں تو عربوں کے طریقے پر نہیں چت بلکہ مجھے تختے لگائے جاتے. اس سے پتہ چلتا ہے عورت کے جنازے کو اگر چھپایا جائے تو اچھی بات ہے. تو اگر کوئی چھپانے کے طریقے تختے سے ہو سکتا ہے، چادر سے ہو سکتا ہے، یہ تو درست ہے. لیکن ہمارے پاس خاص طور سے ایک چادر آتی ہے، اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے، کلمات سورہ اخلاص چاروں کل لکھے ہوتے ہیں، اور نیت یہ کہ ڈالنے سے اس کی مغفرت ہو جائیں گی، وہ رحم میں اللہ کے آ جائیں گا، اس کو مغفرت اور رحم ڈھانک لیں گے، فرشتے چھا جائیں گے اس کے اطراف. یہ سب فالتو باتیں ہیں. تو میں ہمارے ماحول میں تو کہوں گا وہ جنازے کے اوپر کا جو کور آتا نا وہ کور ڈالنا ہی نہیں. اس کے پارٹی دیواریں رہتی ہیں، ہو گیا، عورت بھی رہی اور مرد بھی رہا، مرد کو دیواروں کی بھی ضرورت نہیں. مرد کو تدفین کیسا کرنا ہے تو آپ دیکھیے جو ہے حال ہی میں جو ہے سعودی کے جو بادشاہ کا انتقال ہوا تھا، جب انتقال ہونے شاہ عبداللہ سے پہلے جو تھے انتقال ہوا، جب انتقال کے بعد جو ہے لے جایا گیا تو عربوں وہی سسٹم آج ہی باقی جو اس زمانے میں تھا. جیسا ہمارے پاس یہ ارتی لے جائی جاتی ہے نا، سیم 2 ڈنڈے رہتے ہیں، ڈنڈے کو کپڑا لپٹا ہوتا ہے، آدمی کو ڈال کے بیلٹ لگا دیتے تاکہ وہ گرے نہ، ہلنے ڈلنے میں. جب اس کو اس طرح سے اس بادشاہ کو لے جایا گیا، تدفین کیا گیا، تو کئی بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر اسلام لے آئے اس واقعے سے، کہ تو وہ تعجب میں تھے، ایک ملک کا بادشاہ اور ایسا لے جا رہے اس کو اٹھا کے. نہ ان کے پاس تو کیا کچھ نہیں ہو رہا، پھول ہار سوگ، اتنے دن تک لوگ آ رہے، دنیا سے لوگ جمع ہو رہے، شہان آ رہے، بادشاہ آ رہے، یہ آ رہے، وہ آ رہے، رکھا جا رہا، سلامیاں ہو رہی، توپ چلا رہے، بندوق چلا رہے، نیشنل فلیگ، کچھ بھی نہیں. انتقال ہوا، اسٹریچر پہ ڈالا گیا، پورے دنیا کی کیمرے دیکھ رہے، اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. اسلام کی سادگی ہے نا. تو لوگ متاثر ہوئے اس دین سے، کیسا عجیب دین، اتنا بڑا آدمی بھی ایسا جا رہا ہے جنازے. وہی آج بھی ہونا چاہیے. چلو وہ اب خاص جنازے تو ہم بنا نہیں سکتے، تو لہٰذا مسجد میں جو جنازہ ہے اس کے اوپر کور ہی مت لیجیے، وہ جو ڈھکنے کا ہوتا ہے نا، پارٹیشن ہوتا ہے، میت کو ڈالیے اور لے جائیے. اچھا اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے. جب بدعتیں شروع ہوتی دیکھیے کیسی ہوتی ہے. کالے کلر رہا تو بولے عورت رہتی اندر، ہرا اور لال رہا تو مرد رہتا اندر. اب اگر مسجد میں کالا نہیں ہے، ہرا ڈال کے ڈالی، ارے عورت کا انتقال ہو، ہرا ڈال رہے گھٹ. اب اس کا مسئلہ کہاں ملے گا، یہ کون سے فقہ میں ملے گا کہ ہرا نہیں چلتا بلکہ عورت کو، کالا عورت کے لیے، ہرا اور لال مرد کے لیے. پھر اس کے اوپر جو چادر پہ ایک چادر رہتی پھولوں کی، اس کے بھی ٹائپس رہتے. عورت کی چادر میں گلاب کے پھول بھی رہتے، مرد کی سادے سفید پھول سے بنی ہوئی رہتی. کیا ہے جب خرافات میں آدمی اترتا نا، پھر میٹھے میں کشمش کتنی ہونا اور وہ بھی سب ثابت کرتا. پھر جو کھانا بنتا میٹھا اس میں بھی چاول 11 کلو لگتے، اور چاول جو بھاؤ سے لیتے وہ بھاؤ بھی طاقت والا، 33 روپے والا، 35 روپے والا، 37 روپے والا، 47 روپے والا. یہ سب دیکھیے بدعت جب شروع ہوتی ہے نا تو بدعت کہیں رکتی نہیں. سنت کو اپنا لیجیے، بدعتیں نکل جائیں گی زندگی سے. تو لہٰذا سادہ ہو، کوئی کلمات نہ ہو، اور میں کہوں گا اوپر کا وہ لے ہی نا، آپ ڈولے کے اوپر کا جو آتا نا وہ کور، وہ لے ہی نا، سمپل آپ اس کو کرے اور لے جائے. یا ضرورت ہے، عورت ہے، ڈھکنا ہے تو وائٹ چادر گھر میں ہوں گی وہ ڈھک دیجیے. کچھ نہیں ہے، سادگی، گھر کا چارپائی اٹھائیے اور لے چل رہا ہے اس پہ. یہ تو طریقہ آپ کے زمانے میں تھا، چارپائی بڑا. اب ہمارے پاس تو بدعقیدگی کا یہ عالم ہے، وہ جہاں مرتا ہے اس کی وہ چارپائی بیچ دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں. وہ چادر جو زندگی موڑا اس کو وہ کر دیتے ہیں. وہ کپڑے جو پہنا وہ بھی نہیں پہنتے لوگ، چاہے کتنے بھی نکو بولے امی کی روح اس میں بہت جانتی، بولے ان کی روح آ کے تنگ کریں گے اپنے کے کپڑے پہنے تو. یا پھر یہ ساڑی پہنے تو میں ہمیشہ بیمار ہو جا رہی، بولے امی کی اس میں دل لگا ہوا تھا نا تو موت کے بعد ہی میرے کو تنگ کرے ساڑی نہیں پہننا بول کر. زیورات اگر ہو تو پگھلا کر پہنے جاتے. اتنے تو ڈر ہے مسلمانوں کو اپنی میت سے، زندگی میں نہیں ڈر لگتا انہوں کسی سے. مرنے کے بعد جب کہ وہ بیچارہ ڈرا ہوا اس سے کیا ہونے والا ہے، ہاں ان سے ڈر رہے ہم.
وہ بھی سوچتا ہوں مردہ میں ڈرا ہوں خود میرے اعمال کے اعتبار سے اور تم میرے سے ڈر رہے. عجیب معاملہ. تو یہ سب بدعقیدیوں کا نتیجہ. تو 4 پائی پہ اٹھائیے, سب سے سمپل, کوئی تکلیف نہیں. ٹھیک, یا وہ جنازہ آپ کو بنانا آتا ہے, وہ آرتی والا ڈولہ بنانا آتا ہے, سمپل 2 لکڑی بنائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. لیکن بہرحال ہمارے پاس سسٹم الومینیم کے ڈولے ہیں, لکڑی کے ڈولے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس پہ کوئی قسم کی چادر, کوئی قسم کے پھول, کوئی قسم کا کپڑا نہیں ڈالا جائے گا.